بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ذاتی طور پہ مجھے بڑا تجسس تھا یہ جاننے کا کہ ہم عام زندگی میں بھی ایک لفظ بہت سنتے ہیں، قرآن پاک میں بھی سنتے ہیں، جنوں کے بارے میں۔ مجھے بڑا تجسس تھا جاننے کا کہ قرآن پاک کی روشنی میں ذرا جانا جائے کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں تو بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، جن ہیں، جن نہیں ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں۔ قرآن پاک اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ اس حوالے سے باقاعدہ ایک سورہ ہے تو مجھے اور تجسس ہوا کہ جانا جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر جب ہم جنت و جہنم کا بیان سن رہے تھے تو اس میں بھی ایک بات آئی کہ بھائی یہ صرف انسان نہیں ہوں گے جو جنت اور جہنم میں ہوں گے، یہ صرف انسان نہیں ہوں گے جن کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، انسانوں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جن کا انسانوں کی طرح حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جن میں اچھے یا برے لوگ ہوں گے، جن میں جنتی یا جہنمی ہوں گے، اور وہ جن ہوں گے۔ تو مجھے مزید تجسس ہوا جاننے کا۔ آج اسی متعلق کچھ بہت ہی دلچسپ اینڈ آف کورس ویری کریڈیبل، اس لیے کہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کس طریقے سے وہ بھی انسانوں کی طرح جنوں کا بھی معاملہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اس میں ذرا۔ سب سے پہلے اچھا ایک تو ظاہر ہے انسان ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں اور فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر ان فرشتوں کو بھی کوئی اچھا یا برا کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ اچھا ہی کرتے ہیں، وہ برا کرنے پر بحکم خدا قادر ہی نہیں ہے۔ تو جو اچھا یا برا کر سکتا ہے اسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے تہمات، مبالغے ہیں، یا کچھ حقیقی باتیں بھی ہیں، کچھ حقیقی باتوں سے دور باتیں بھی ہمارے معاشرے میں جنوں سے متعلق مشہور ہیں۔ اب قرآن پاک کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے جنوں کے بارے میں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ کیا قرآن اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ جی ہاں، ایک پوری سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ جن۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ان جنوں کی رسائی کہاں تک ہے یہ جانتے ہیں۔ ہاں، بہت عجیب ہے، بہت دلچسپ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ نبوت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نبوت کے معاملے سے پہلے جنات کو آسمانوں تک یا آسمانوں کے قریب تک پہنچنے کا موقع دیا جاتا تھا، یعنی وہ وہاں تک جا سکتے تھے، وہ یہ رسائی رکھتے تھے جن کہ آسمان تک جا سکیں، آسمانوں کے قریب تک جا سکیں۔ تو یہ جن کیا کیا کرتے تھے؟ یہ جن آرام سے اوپر جاتے تھے، آسمانوں تک جاتے تھے، اور وہاں پر پھر جو بھی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، جو بھی کلام ہو رہا ہوتا تھا، مثلا فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، وہ کان لگا کر یہ سنا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی مختلف آیات کا ترجمہ اور مفہوم اور روایات کا۔ تو وہ آسمان تک جایا کرتے تھے اور فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، وہ سن لیا کرتے تھے کان لگا کر۔ اور یہ سلسلہ جاری تھا، جاری تھا، جاری تھا کہ اچانک کیا ہوا؟ اچانک یہ ہوا کہ صورتحال بدل گئی۔ یعنی کیا ہوا؟ یعنی وہ جن یا گروہ جن جن کا یہ معمول ہے کہ وہ آرام سے آسمان تک جاتے ہیں، یہاں تک ان کو رسائی ہے کہ وہ آواز تک سن سکتے ہیں، فرشتوں کی گفتگو کان لگا کے سن سکتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ اچانک اب جب وہ اسی مقصد کے لیے آسمان کی طرف جا رہے تھے تو ایک عجیب واقعہ ہونے لگا۔ کیا؟ ان کو شہاب ثاقب مارا جانے لگا۔ شہاب ثاقب یعنی گرتے ہوئے ستارے، ٹوٹتے ہوئے ستارے، ایک روشن شعلے کی مانند۔ اگر ہم دکھا بھی سکیں کہ شہاب ثاقب کس انداز کے لگتے تھے، ایک شعلے کی مانند، یعنی اس طرح سے، یعنی ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہ اس انداز سے یہ شہاب ثاقب۔ اب اس کی مختلف سائز بھی ہوتے ہیں اور یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ اب جب جن جانے لگے آسمان پہ تو ان کو شہاب ثاقب کی طرح، یعنی شہاب ثاقب مار مار کے ان کو بھگایا جانے لگا۔ کچھ شہاب ثاقب جو بہت بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے نایاب ہوتے ہیں، یعنی کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے سائبیریا میں ایک شہاب ثاقب گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، اس سے 2000 مربع کلومیٹر کا علاقہ تباہ ہو گیا تھا۔ یہ اتنے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر شہاب ثاقب زمین پہ گرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کا وزن 60 ٹن بتایا گیا تھا، 60 ٹن اس کا وزن بتایا گیا تھا۔ تو جنوں کو اس اچانک تبدیلی کی وجہ نہیں سمجھ میں آئی کہ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اب جب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں شہاب یعنی باقاعدہ بھگایا جا رہا ہے، شہاب ثاقب مار مار کے بھگایا جا رہا ہے۔ روایات کے مطابق جنوں کے دلوں میں جستجو پیدا ہوئی کہ اس تبدیلی کی وجہ تو جانے کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے، اب ہمیں آسمان کے پاس پھٹکنے سے کیوں روک دیا گیا ہے۔
اب اس غرض سے جنوں کی ایک جماعت دنیا بھر کا دورہ کرنے کے لیے نکلی. اب یہاں سے آگے سنیے گا, جنوں کی ایک جماعت ہے وہ دنیا بھر کا دورہ کرنے کے لیے نکلی ہے اس چیز کی وجہ جاننے کے لیے. یہ وہ وقت ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے, طائف کا واقعہ سب نے سنا ہے, طائف سے واپس تشریف لا رہے ہیں. ایک مقام ہے نخلا کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے. تو یہاں میرے آقا طائف سے واپس تشریف لا رہے ہیں, ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, اور بالکل ایک الگ سینیریو میں یہ ہو رہا ہے کہ گروہ جن نکلا ہوا ہے. یہ وجہ جاننے کے لیے کہ آسمان پر یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے. اب اگلے کچھ جملے بڑے دل کو چھو لینے والے ہیں. میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر ادا کر رہے ہیں. وہی نخلا کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, نماز فجر ادا کر رہے ہیں. نماز فجر میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں. یہ جنات کا گروہ عین اسی وقت وہاں سے گزرتا ہے. ان کے کانوں میں آقا کی زبانی اللہ کا پیغام جاتا ہے. انہیں یہ پیغام بھاتا ہے, انہیں بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے. اتنا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گروہ جن رک جاتا ہے, اتر جاتا ہے کہ ذرا یہ کلام مزید سنیں. سننے کے لیے وہیں پر رک جاتے ہیں. آقا پڑھتے جا رہے ہیں, یہ سنتے جا رہے ہیں. آقا کی زبان سے ادا ہونے والے اللہ کے کلام کا لطف صرف انسان نہیں لیتے, قرآن سے ثابت ہوا گروہ جن بھی لطف لیتا ہے, جن بھی لطف لیتا ہے. قرآن کہہ رہی ہے. تو اب وہ کیا منظر ہوگا کہ میرے آقا نماز فجر میں تلاوت کلام پاک فرما رہے ہیں اور جن وہ کلام سن رہے ہیں. یہاں تک کہ سورہ جن میں بتایا, یہاں تک کہ اس کلام نے ان جنوں کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ سارے کا سارا گروہ جن اس کلام کو سن کر مسلمان ہو گیا. سب مسلمان ہو گئے. یعنی معلوم ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ, یعنی انسان تو کیا, یہ تو جنوں کی بات ہو رہی ہے. یہ معاملہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے, پورا گروہ جن مسلمان ہو گیا. اب یہ گروہ جن اپنی قوم کے پاس واپس پہنچا یا اپنے بڑوں کے پاس واپس پہنچا. یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں مسجد جن کا, سب جا چکے ہیں وہاں پر, سب کو سعادت اللہ کرے کہ حاصل ہو. تو یعنی عجب نہیں ہے, ممکن ہے کہ یہ جو سارا واقعہ پیش آ رہا ہے یہی کہیں خطہ زمین پر پیش آ رہا ہے, عین ممکن ہے. اور اسی واقعے سے منسوب یہ عمارت, یہ مسجد بنا دی گئی. نام بھی ہے مسجد جن, آج بھی موجود ہے سعودی عرب میں, اور یہ خانہ کعبہ سے یعنی کے قریب ہی واقعہ ہے, یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. مسجد جن اس کا عنوان ہے. تو یہ عین ممکن ہے کہ, اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کے عقب میں آپ کو خانہ کعبہ کے قریب جو ٹاورز ہیں, مکہ ٹاور وغیرہ, وہ بھی نظر آ رہے ہیں. تو اس کے قریب ہی ہے مسجد جن. تو یہ ممکن ہے کہ بس یہی کہیں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. جنہوں نے یہ سب کچھ سنا, مسلمان ہوئے, اپنے بڑوں کے پاس گئے, اپنی قوم کے پاس جا کر انہوں نے کچھ بتایا. کیا بتایا؟ اب یہ ان جنوں کا اپنے بڑوں سے یا اپنی قوم والوں سے مکالمہ ہو رہا ہے. وہ آقا کے منہ سے تلاوت سن کر آئے, آقا کی زبان مبارک سے تلاوت سن کر آئے اور ان کو بتا رہے ہیں. کیا بتایا ہے؟ یہ قرآن مجید میں آیا, بلکہ سورہ جن کا آغاز یہیں سے ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ترجمہ سنیے. فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ, اب یہ قرآن ہے, کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو غور سے سنا, پھر اپنی قوم سے جا کر کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. آگے کہا ارے یہ وہ جن کہہ رہے ہیں یہ وہ قرآن ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے, ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے. یہ آقا سے تلاوت سن کے گروہ جن یہ کہہ رہا ہے. مزید انہوں نے خدا کی حمد کی, مزید کہا. کیا کہا اور کیوں کہا؟ بھئی اس لیے کہ محبوب خدا سے کلام خدا سنا تھا نا. تو آیت آگے بڑھتی ہے, جنہوں نے کہا ہمارے پروردگار کی شان بہت اونچی ہے, کلام خدا سنا ہے محبوب خدا سے اس مخلوق نے, تو کہا ارے ہمارے پروردگار کی شان تو بہت اونچی ہے, اس کی نہ کوئی شریک حیات ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. مزید کہا ارے ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے جو حقیقت سے بہت دور ہیں. تو اب یعنی گروہ جن نے اپنی اصلاح فرمائی,
آقا کی زبان مبارک سے قرآن پاک سننے کے لیے. لیکن اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی. یہ تو باتوں سے بات نکلی. بات شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ یہ گروہ جن نکلا تھا یہ جاننے کے لیے, اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ آسمان پر ہماری انٹری اچانک کیوں بین ہو گئی ہے, کیونکہ پہلے تو ہم جاتے تھے, تو اصل میں تو یہ سننے کے لیے نکلا تھا. راستے میں انہوں نے جب آقا کے منہ سے تلاوت سنی تو ہوتا یہ تھا کہ جب یہ باتیں سنتے تھے فرشتوں سے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ کچھ باتیں ان میں سے کاہنوں کو بتا دیتے تھے زمین پہ. وہ کاہن ان باتوں کی بنیاد پر دعوے کرتے تھے, ان میں سے کچھ دعوے ظاہر پر صحیح ہو جاتے تھے چونکہ ان کے پاس معلومات ہوتی تھی, اور پھر ان کا آنا بند ہو گیا. پہرے پر فرشتے بٹھا دیے گئے, وہ فرشتے شہاب ثاقب مار کے بھگاتے تھے. سو یہ جب گروہ جن چلا تھا اس بات کو معلوم کرنے کے لیے اس کی وجہ کیا ہے, تو انہوں نے اس کی دو پاسبلٹیز ڈسکس کی تھی. انہوں نے تجزیہ کیا تھا کہ اب جو ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس کی دو ہی وجوہات کیا, یہ بھی آیت کا مفہوم ہے. سنیے آیت کا ترجمہ کہ جنوں کو کیا لگا کہ ایسا ہونے کی دو وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. آیت, انہیں لگا کہ یا تو خدا نے زمین والوں سے کوئی معاملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, یعنی شاید قیامت آنے والی ہے, شاید دنیا ختم ہو جانے والی ہے, اس لیے سارے کا سارا نظام ہی بدل گیا ہے, اس لیے ہم آسمان نہیں جا پا رہے, اس لیے شہاب ثاقب مارے جا رہے ہیں. آیت کا ترجمہ ہے انہوں نے سوچا کہ خدا نے شاید زمین والوں سے کوئی معاملہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے, یا آیت کا دوسرا ٹکڑا سنیے اور لطف لیجئے, یا پھر خدا نے زمین والوں کو راہ راست دکھانے کا ارادہ کر لیا ہے. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, مگر اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر, ان سے تلاوت کلام پاک سن کر ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ بات پہلی والی ٹھیک نہیں ہے. زمین پر تباہی کا ارادہ نہیں ہے, زمین پر آسمان کی حفاظت کا خاص انتظام اس لیے کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا ہادی آ گیا ہے جس کی آمد کے بعد اب تا قیامت ہم آسمانوں پر اس انداز سے نہیں جا سکیں گے جیسے پہلے جا سکتے تھے. اب محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر کے ظہور اور اس کی کتاب آسمانی کے نزول سے عالم میں یہ تغیر پیدا ہو گیا ہے. تو یہ جنوں سے متعلق ہم نے ایک واقعہ سورہ جن میں یہ تو ہم نے سن لیا, لیکن اب سورہ جن میں ہی بتایا ہے اور قرآن میں مختلف مقامات پر کہ یہ جن ہوتے کیسے ہیں, ان میں گروہ ہوتے ہیں, ان میں بھی کیا مسلم غیر مسلم ہوتے ہیں, ان میں بھی کیا اچھے برے ہوتے ہیں, ان میں بھی کیا چھوٹے بڑے ہوتے ہیں. یہ سارے کا سارا معاملہ ہے, یہ مخلوق ہے کیا قرآن کی روشنی میں, آیات کی روشنی میں, اور ہم اسی پر انشاءاللہ کل عرض کریں گے. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.